اور دوسری چیز دل کو جس مقصد کے لیے دل پیدا کیا گیا اس میں استعمال کیا جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل کو علم کے لیے پیدا کیا ہے، جب انسان اپنے اس عضو کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں استعمال کرتا ہے تو پھر انسان صحیح ہے۔ تو دل اللہ تعالیٰ کے علم، شریعت کا علم، معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو دل کو ان چیزوں میں استعمال کرنا یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مجموع الفتاویٰ جلد 9 صفحہ 307 سے لے کے 309 تک۔ تیسری چیز نیک اعمال کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور اطاعت کے اچھے لذیذ طیب اثرات ہیں جو کہ گناہوں کی لذت سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو انسان گناہ کو ایمان اور نیکی کی لذت کے ذریعے ہی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ گناہ کی لذت کے دل زدہ ہو کر جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ سلیمان الخواص ان کا قول ہے کہ ذکر دل کے لیے ایسی ہے جیسے جسم کے لیے غذا، اور جیسے بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی دنیا کی محبت کی موجودگی میں انسان کو ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کی لذت بھی محسوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بیماری ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا سحارہ دنیا، جادو کرنے والی دنیا سے بچ جاؤ، فَإِنَّهَا تَسْحَرُ قُلُوبَ الْعُلَمَاءِ، یہ علماء کے دلوں پہ جادو کر کے ان کے دین کو بھی یہ برباد کر دیتی ہے۔ غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عوام تب برباد ہوتے ہیں جب حکمران برباد ہو جائیں، اور حکمران تب برباد ہوتے ہیں جب معاشرے کے علماء برباد ہو جائیں، اور علماء تب برباد ہوتے ہیں وفساد العلماء باصطلاح حب المال والجاہ، جب علماء کے دلوں میں مال کی محبت اور معاشرتی سٹیٹس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کا دوسرا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں دل کی دوا جو ہے اور علاج 5 چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا، اور پیٹ کو خالی رکھنا، بہت زیادہ کھانے سے بھر کے نہیں رکھنا، تہجد کو پڑھنا، چوتھا سحری کے وقت گڑ گڑا کے رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور پانچواں صالحین کی مجلس کو اختیار کرنا۔ تو یہ حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 327 پر ہے۔ بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المال داء ھذہ الامت العلم طبیب ھذہ الامت، علم اس امت کا ڈاکٹر ہے اور پیسہ اس امت کی بیماری ہے۔ اگر ڈاکٹر کو بیماری لگ جائے گی تو پھر علاج کون کرے گا؟ 5ویں چیز جو فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ صالحین کی مجلس کو اختیار کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوابل السیب میں ہمیں جب خوف شدید ہو جاتا اور بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آتے، ان کو دیکھتے، ان سے سنتے، تو یہ ہماری ساری ٹینشنیں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں جب میرے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی، حلیۃ الاولیاء میں ہے، تو کہتے ہیں میں محمد بن واسع ان کے چہرے کو دیکھتا تو میرے دل کی سختی ختم ہو جاتی اور نیکی پیدا ہو جاتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، اب اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے خواتین میں کہ وہ مردوں کے ساتھ گروپوں میں شامل ہیں اور مردوں سے سوال کرتی ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ کار، شرعی طریقہ کار یہ ہے، اور ایسے ایسے سوال عورتیں پوچھتی ہیں کہ انسان کو خود شرم آتی ہے ان سوالوں کے جواب دینے میں، لیکن عورت کو شرم ہی نہیں رہ گئی، اور شرم جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے سے۔ اور الحیاء خیر کلہ تھی کہ حیا کے اندر خیر ہی خیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ سارے نبیوں کا مشترکہ پیغام یہ ہے کہ جو بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ ہر کام جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو عورتیں جو ہے وہ سوال خود کرتی ہیں، حالانکہ ان کا خامد موجود ہوتا ہے، ان کا بھائی موجود ہوتا ہے، ان کا والد موجود ہوتا ہے، لیکن وہ زحمت ہی نہیں کرتی۔ 98% جو ہے وہ مسائل عورتیں پوچھتی ہیں فون کر کے خود، اور ایسے مسائل پوچھتی ہیں جو ہمیں سننے میں جو ہے وہ شرم آتی ہے، پھر اس کا جواب دینے میں شرم آتی ہے، لیکن عورتیں بے دریغ جو ہے یہ مسائل کو پوچھتی ہیں۔ 98% جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ عورتوں کے نہ بھائی پوچھتے ہیں مسائل،
نہ ان کے خامد پوچھتے ہیں، نہ ان کے والد صاحب پوچھتے ہیں، وہ خود پوچھتی ہیں سارے۔ اور اب تو کوئی عورت ہی رہ گئی ہے کہ جو اس کا نمبر جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ نہ، گروپوں کے اندر ہیں، خاندانوں کے گروپ بنے ہیں، ان گروپوں میں عورتیں ہیں، وہ تو خاندان کے سارے لڑکوں کے پاس لڑکیوں کے نمبر اور لڑکیوں کے پاس سارے لڑکوں کے نمبر، اس کے بعد فتویٰ کے سارے گروپوں کے اندر عورتیں، اور اس میں جو ہے وہ ساتھ جو اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، ساتھ جو ہے نا وہ ام فلاں لکھا ہوتا ہے، بعض نے اپنا نام واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے، بعض نے لڑکیوں والی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب شاید ہی کوئی عورت ہو کہ غیر محرم مرد کے پاس اس کا نمبر نہ ہو، یا اس کے پاس کسی غیر محرم کا نمبر نہ ہو، یا اس نے موبائل کے ذریعے کال یا واٹس ایپ پہ میسج یا کوئی اس طریقے کا اس نے غیر محرم کے ساتھ نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے دائرے میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ جو توسع ہو گیا ہے اور علم کے نام پہ جو ہے، تو صالحین کی مجلس ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ والا مطلب نہیں ہے کہ آپ مردوں کی مجلسیں عورتیں جو ہے وہ اختیار کرنا جو ہے موبائل وغیرہ کے ذریعے شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے مجھے ایک بچی کا پتہ چلا، رشتے کا کسی نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے والد نے کہا میری بچی جو ہے وہ دین کے وہ پروگرام جو ہے وہ دیکھتی ہے، علماء کی تقاریر، لیکن ویڈیو چلاتی ہے، ویڈیو ہوتی ہے، لیکن وہ بند کر کے موبائل کو رکھ دیتی ہے، وہ تصویر اس عالم کی نہیں دیکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو ایسا کر دے۔ چھٹی بات اور آخری بات میں موضوع کو ختم کریں، جو فوت ہونے والے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنا، جب روح نکل رہی ہے، قبرستان جانا، موت کو یاد کرنا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعین فرماتے ہیں، امام احمد نے زہد میں نقل کیا ہے، لو فارق ذکر الموت قلبی، اگر موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا دل برباد ہو جائے۔ موت کو یاد کرتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، ایک رات دھاڑے مار کے رونے لگے، گھر والے سارے پریشان، بھاگ کے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے رات کی تاریکی سے مجھے قبر کی تاریکی یاد آ گئی، تو پھر مجھے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میری قبر کیسی ہوگی، وہاں پہ کیا معاملات ہو گئے، اس کی وجہ سے میری دھاڑیں نکل گئیں۔ صفوان بن سلیم بقیع جاتے اور روتے، تو محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ یہ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ نہیں جاتے، کسی بھی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دل کو مردوں کی یاد سے حرکت دیتے ہیں۔ جب بھی دل میں سختی پیدا ہوتی تو یہ تاریخ دمشق کے اندر تفصیل موجود ہے، تو قبرستان میں جاتے اور جا کے وہاں پر جو ہے اس قبر کو، اپنے مرنے کو اور معاشر کو یاد کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ عورتوں کے لیے بھی شرعی حدود کے اندر، اور ابو داؤد میں ہے کہ فإن فی زیارت یا تذکرہ، یہ موت کی جو ہے وہ انسان کو یاد دلاتی ہے۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ان چیزوں کا ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، دل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ابو حفص نیسابوری کہتے ہیں میں نے 20 سال دل پہ پہرا دیا، اور پھر 20 سال دل نے مجھے جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یہ صفت الصفوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ حدیث ہے۔ بہرحال موضوع جو ہے اس کو سمیٹتے ہیں کہ فتنوں کو جاننا اور جاننے کے لیے شرعی علم کو حاصل کرنا، اور اس حوالے سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ سورۃ کہف ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلم شریف کی جیسی پہلی 10 آیتیں جس نے یاد کی پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے، جو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے جو ہے وہ محفوظ کر دیا جائے گا، کیونکہ سورۃ کہف کا جو موضوع ہے وہ فتنے، ان کی نشاندہی اور فتنوں سے جو بچاؤ ہے وہ جو ذکر کیا گیا۔ تو فتنوں سے جو بچاؤ، وہ سب سے پہلی چیز اس میں جو ذکر کی گئی وہ جو ہے وہ قرآن مجید، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور پھر جو ہے وہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی چیزیں جو ہے وہ سورۃ کہف کے اندر جو ہے وہ علاج کے طور پہ ذکر کی گئیں، اور جو فتنے ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، باغات کا، کھیتی باڑی کا فتنہ، اور علم کا فتنہ، جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، علم کا غرور، اور تو خواتین اب جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں جی، یہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد آخری جو فتنہ ہے وہ حکومت کا اور ریاست کا ذوالقرنین کے واقعے میں۔ تو اس صورت کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آدمی پڑھے، اور
تنہائی جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا۔ آخری بات اس والے سے امام خطابی رحمہ اللہ کتاب العزلہ جو ہے اس کو پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ غار حرا میں تقریباً جو ہے وہ 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے غار حرا میں جا کر وہ تنہائی اختیار کرتے۔ اور مطرب بن عبداللہ بن شخیر تابعین میں سے بہت اعلیٰ امام ہیں، ان کے حوالے سے علی بن عبداللہ سیاج جو ریاض کے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا بہت شاندار۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو فتنہ تھا، یعنی جب یہ لڑائی وغیرہ کا معاملہ ہوا، کہتے ہیں 9 یا 7 سال، 9 یا 7 کہتے ہیں، نہ میں نے کسی کو خبر دی اور نہ میں نے کسی سے خبر لی، گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہنا، صرف فرض نماز کے لیے جانا، اور وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور گھر میں بھی انسان جو ہے وہ تنہائی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ابن رجب رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے جامع العلوم والحکم میں جو الاحسان جو حدیث جبریل ہے تو اس کے ضمن میں بہت شاندار اس والے سے لکھا ہے، وہاں پر جو ہے وہ تفصیل کو دیکھ لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات صالحین تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ان کا قائم ہوتا کہ کوئی ان کا قریبی سے قریبی آ کے بھی ان کو السلام علیکم کہہ دیتا تو ان کو سخت ناگوار گزرتا کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ کبھی ان سے کوئی کہتا کہ آپ یہ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے آپ کو وحشت زدہ نہیں ہوتے، آپ اکتا نہیں جاتے؟ تو آگے سے ہمارے اسلاف فرماتے کہ جب دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی لذت نصیب ہوتی ہے، پھر وحشت کس چیز کی، پھر اکتاہٹ کس چیز کی؟ یہ تو ہر طرح کی اکتاہٹ اور وحشت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کو اختیار کرے اور بیٹھ کے جو حدیث ثبت اور یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اس میں شاب ناشا فی عبادت اللہ، راجل قلب معلق فی المساجد، وراجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور موبائل جو ہے وہ خواتین کے لیے زہر قاتل ہے، مردوں کے لیے بھی عورت کے پاس جو ہے وہ موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی حرمت کا فتویٰ دینا میرے لیے مشکل ہے، علماء ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی مرد و عورت ہوگا جس نے موبائل کے ذریعے گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اب گناہ کرنا تقریباً موبائل رکھنے والے کے لیے یقین کے درجے میں ہے۔ تو اینڈرائیڈ موبائل جو ہے یہ موبائل جو ہے وہ عورت کو کسی صورت بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، مرد کو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ عورت کو بہت زیادہ ذمہ داری ہے عورت کی، اپنا اس نے دیکھنا ہے، نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے معاشرے پہ اس کا جو اثر پڑنا ہے۔ تو عورت کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ حساسیت کا معاملہ ہے، اس لیے جو مرد اپنی عورتوں کو یہ اینڈرائیڈ موبائل لے کر دیتے ہیں وہ شریک جرم ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوگ ہیں۔ تو یہ تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو اور نسلوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے جب انسان جو ہے وہ موبائل لے کر دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے عورت کو اگر ضرورت ہے تو عام سادہ موبائل جو ہے وہ نمبروں والا یہ گھروں میں ہونا چاہیے، یہ عورت کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اور جس اینڈرائیڈ موبائل کے اندر فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ ایپ اس میں انسٹال ہے، اور اس پہ جو ہے وہ یوٹیوب انسٹال ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کے بارے میں تقریباً یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ لازمی بات ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ گناہ کرتی ہے اس موبائل کے ذریعے۔ اس دور میں اب موبائل رکھ کے گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا، اگر ناممکن نہیں کہتے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ عورت کے بہت زیادہ باہر نکلنا اور مردوں کے لیے فتنہ بننا، معاشرے کے لیے بربادی کا سامان کرنا، اس حوالے سے جو ہے وہ عورت کو وہ حساسیت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری خواتین کو بھی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی جو ہے وہ پاکیزگی سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔